کر لیں۔ شادی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور شادی کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بنا کسی وجہ کے شادی نہیں کرتا یا شادی میں دیری کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ شادی آدھا ایمان ہے، تو ہر انسان کو شادی ضرور کرنی چاہیے، لیکن جن لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں ان کے دماغ میں کچھ سوال ہوتے ہیں کہ اسلام کے مطابق شادی کی پہلی رات ہمیں کیا کرنی چاہیے، اس رات کو منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ باتیں کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو صرف اسلامک طریقہ سمجھنے کی نیت سے ہی سنیے گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ دل میں کوئی بھی گندگی نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی غلط کامنٹ کریں۔ ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلامک معلومات سکھانا ہے، صرف نالج کی بات بتانا ہے جن لوگوں کو اس بارے میں معلومات کم ہیں اور وہ پریشان ہیں اپنے سوالوں کو لے کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو شادی کے بعد جب لڑکا اپنے کمرے میں جائے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو سلام کرے اور بیوی بھی اس کا جواب دے، اور پھر وہ شوہر لڑکا اپنی بیوی سے خیریت معلوم کرے، یعنی اس کا حال چال پوچھے، اور دلہن سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اس کے ماتھے کی بال پکڑ کر، یعنی کہ لڑکا لڑکی کے ماتھے کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر، اپنے سیدھے ہاتھ میں یعنی داہنے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ یہاں پر تھوڑا رک کر ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان سنا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرے اور شادی کی پہلی رات اپنے دلہن کے پاس جائے تو اپنی دلہن کے تھوڑے سے نرمی سے پیاری سے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ پیارے دوستو، نرمی سے اور محبت کے ساتھ اس کے تھوڑے سے بال پکڑنے ہیں آپ کو اپنی داہنے ہاتھ میں، اور پھر یہ دعا پڑھنا ہے۔ اسکرین پہ جو دعا دکھ رہی ہے یہی دعا پڑھنا ہے آپ کو۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی یعنی اپنی بیوی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں، اور اس کے بری عادتوں کی بھلائی اور تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کی برائی اور فطری عادتوں سے۔ اور یہاں پر ایک ضروری بات، اپنی بیوی کے ماتھے کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھنے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ ضرور بتا دیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں بتائیں گے اور اسے اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو کہیں وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی پہلے یہ بات بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہوگا تو وضو کر لیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ آپ کو جماعت بنا کر نماز پڑھنی ہے، یعنی کہ لڑکا آگے کھڑا ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو، لڑکا آگے امام بن کر کھڑا ہو اور دلہن اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھے، یعنی یہ نماز آپ کو جماعت بنا کر پڑھنی ہے اور دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں۔ آپ کو نماز کی نیت کچھ یوں کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایک بار پھر ریوائز کر لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میاں بیوی دونوں یہی نیت کریں۔ پھر نارمل 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی صورت یا کوئی بھی جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، سمپل 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیجئے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد شادی ساتھ خیریت سے ہونے کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب بنائے، آگے ہنسی خوشی رکھے اور بچے نیک دے۔ یا اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن دکھایا، ہمیں اس خوشی اور نعمت سے نوازا اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس خوشی کو یوں ہی قائم رکھ اور ہمیں میل ملاپ اور ہنسی خوشی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اور بھی اپنے حساب سے آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے درود شریف یعنی درود پاک پڑھ لیں، اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف یعنی دعا جو ہے درود پاک پڑھ لیں، دعا مانگنے سے پہلے بھی اور دعا مانگنے کے بعد بھی۔ اب نماز کے بعد کسی بھی کام میں جلد بازی ہرگز نہ کریں، بلکہ لڑکی سے کچھ یوں بات کریں کہ کچھ اس طرح سے بات کریں کہ لڑکی کی شرم دور ہو جائے۔ تھوڑا اپنے بارے میں بات کریں، تھوڑا اس کی سنیں، اس سے بالکل دوستانہ اور کھل کر بات کریں، دھیرے دھیرے اس کا دل جیتیں۔ جب لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے اور آپ لوگ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لیں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اس دعا کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ دور کر ہم سے شیطان اور مردود کو،
اور دور کر شیطان اور مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ جو بھی انسان صحبت کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اللہ اس کے ذریعے جو اس انسان کو اولاد عطا فرمائے گا تو شیطان اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایک ضروری بات، جو دعا ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی، یعنی کہ بالکل شروع میں جو دعا آپ کو بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر پڑھنے ہیں، وہ دعا صرف آپ کو پہلی ہی رات میں پڑھنی ہے، یعنی صرف سہاگ رات میں پڑھنا ہے۔ لیکن جو دعا ہم نے آپ کو ابھی بتائی، یعنی کہ یہ دعا آپ کو ہر دن، یعنی کہ جب جب آپ بیوی سے صحبت کا ارادہ کریں، جب جب بیوی سے ہم بستری کرنے جائیں تو ہم بستری سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ پیارے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان یہ دعا ہم بستری سے پہلے نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان بھی اپنا عضو اس انسان کے ساتھ ساتھ ڈال دیتا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو جب جب آپ بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو یہ دعا ضرور ہی پڑھ لیں۔ اس دعا کو کر کے ہم بستری کریں گے، اس دعا کو پڑھ کے، تو جو اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں رہے گا اور شیطان اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیطانی ہواؤں سے، شیطانی بلاؤں سے وہ بچہ انشاءاللہ اللہ پاک کی پناہ میں رہے گا اور بچہ خوب نیک اور صالح بنے گا، اچھا انسان بنے گا۔ پیاری دوستوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو سارے مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو مسئلے سمجھ میں نہیں آئے تو ایک بار اس ویڈیو کو دوبارہ ضرور ریوائز کر لیں، کیونکہ زندگی کا یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کم سے کم ایک لائک کر دیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔